السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر تشریف لے کے آئے، اس وقت پرتھوی راج کی حکومت تھی اور راجہ پرتھوی راج نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو روکنے کی بہت کوشش کی، انتھک کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 800 سال ہو گئے، آج بھی وہاں درگاہ قائم ہے۔ دوستو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہ ہندوستان تشریف لے کے آئے، راجہ پرتھوی راج نے اپنے جاسوس بھیج کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے کام کو تمام کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن پھر کیا ہوا اس جاسوس کے ساتھ، آئیے ہم ایک مولانا کی زبانی سناتے ہیں، آئیے اس کو سنیے، اس کے بعد ہم کچھ تبصرہ کریں۔ ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں کے اندر شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب اگر ہماری چینل پر آپ نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر زیادہ کریں۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کیا کہا ہے مولانا نے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو غور کرو، پرتھوی راج چوہان روکنے کے لیے آیا اور اکیلا نہیں، سارے آس پاس کے راجاؤں کو اپنے ساتھ شامل کر کے سارے اتحاد کر کے آئے، مل جل کے آئے۔ پتہ لگا جب اسلام کے خلاف معاملہ ہو تو پھر سارے کے سارے جتنے بھی ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ بات اگر اسلام کی ہو، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو کے آتے ہیں۔ مگر میرے خواجہ کو کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا تھا، میرے خواجہ کو احمد مختار نے بھیجا تھا۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ سرکار غریب نواز کو تو میرے آقا نے بھیجا تھا۔ ہندوستان میں جب آپ تشریف لانے والے تھے نا، پرتھوی راج چوہان کی جو ماں تھی وہ ایک کاہنہ تھی، علم نجوم جاننے والی، ستاروں کا علم جاننے والی۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے جان کر پرتھوی راج چوہان کو بتایا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے پرتھوی راج چوہان سے کہا تھا، اے بیٹا ایک بات سن لے میری ذرا غور سے۔ کہا کیا بات ہے؟ ماں نے کہا تھا بیٹا سن لے، ایک درویش، ایک فقیر، ایک قلندر آئے گا، ہماری ساری سلطنت کو برباد کر دے گا، ہماری حکومت کو تاراج کر دے گا، ہماری ساری یہ جو رجواڑا ہے ہمارا، اسے برباد کر ڈالے گا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کو فکر ہو گئی، اتنی فکر ہوئی کہ اس نے سوڈان سے جادوگر بلائے، اور سوڈان سے جادوگر بلانے کے بعد میں اس نے کہا ذرا بیٹھ کر اپنے جادو کے زور پر بتاؤ، پتا کرو کون آ رہا ہے، آنے والا کون بابا ہے، کون فقیر ہے، کون قلندر ہے۔ کہنے لگا ذرا اسکیچ بنا کر دو، تصویر بنا کر دو۔ جادوگر بیٹھے، انہوں نے اپنے جادو کے زور پر پتا کیا کہ کون آ رہا ہے، اسکیچ بنایا، تصویر بنائی، کہا یہ بابا آ رہا ہے، یہ درویش آ رہا ہے، یہ فقیر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بادشاہ نے، اب اس نے راجہ نے کہا آنے نہیں دیں گے، راستہ روکیں گے۔ اس نے منصوبہ بنایا، ابھی منصوبہ بنا رہا تھا کہ سرکار غریب نواز ملتان پہنچ گئے۔ ہندوستان اس وقت میں یہ سب شامل تھا، ملک کے اندر ایک بھارت تھا، اکھنڈ بھارت، ہندوستان میں ملتان بھی شامل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، حضرت سرکار غریب نواز ملتان پہنچ گئے۔ آپ ادھر ملتان پہنچے، ادھر اس نے منصوبہ بنایا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ ایک اس نے اپنے جاسوس کو بلایا، جاسوس
کا نام تھا رام پرکاش. اس نے کہا رام پرکاش تجھے یہ کام کرنا ہے, تجھے جانا ہے, جاسوسی کرنا ہے, پتہ لگانا ہے وہ بابا کہاں ہے, اور جہاں بھی تجھے وہ بابا مل جائے, جہاں بھی تجھے وہ درویش مل جائے, یاد رکھنا رام پرکاش تو اس کو جا کر قتل کر دینا, اس بابا کو نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. رام پرکاش اس کا بڑا وفادار تھا, خنجر لیا چل پڑا, کہنے لگا فکر نہ کرو راجا, کام پورا کر کے آؤں گا. رام پرکاش ادھر روانہ ہوا. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے, یہ خنجر لے کر نکلا, پتہ لگاتے لگاتے جاسوسی کرتے 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 ملتان پہنچ گیا. اسے پتہ لگ گیا یہی موجود ہے. اب اس نے اپنا حلیہ بدلا, بھیس بدلا, مسلمانوں کے جیسا حلیہ بنایا, آپ کے مریدوں میں شامل ہوا, آپ کے مریدوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گیا, جا کر آپ سے مرید ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ کی محبت میں آیا ہوں, میں آپ کا نام سن کے آیا ہوں, میں آپ کی عقیدت میں آیا ہوں, آپ کے مریدوں کے ساتھ رہنے لگا. مگر میرے عزیزوں آیا تو مارنے تھا, آیا تو قتل کرنے تھا, مگر نہیں جانتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ بہت خوب حضرت. مائک تو بہت اچھا ہے, یا تو مجھے بتانا نہیں آ رہا یا انہیں کرنا نہیں آ رہا, ایک ہی بات ہو سکتی ہے. یہ خشکی جو ہے نا, بالکل خشکی, یہ خشکی نہیں, تھوڑی سی اس میں مٹھاس سی آ جائے تو ہمیں بھی اچھا لگے, اور انہیں بھی ان کے کانوں پہ بھی گرا نہ گزرے, آواز دھڑاک سے نہ لگے, تھوڑی مٹھاس کے ساتھ لگے. اب ذرا سنیے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. ادھر دیکھو میری طرف, بہت جلدی جلدی مجھے بات اپنی ختم کرنی ہے. اسلام کو روکنے کی کوششیں دیکھو ہمارے ملک کے اندر آج بھی ہو رہی ہیں, مگر آج جو ہو رہی ہیں نا اس سے بڑی پلاننگ کے ساتھ اس وقت ہوئی تھی. شروع ہوتے ہی کہہ رہے تھے ختم کر دیں گے, آنی نہیں دیں گے. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں غور کرو, رام پرکاش وہیں پر موقع تلاش کرنے لگا. ایک دن, دو دن, تین دن موقع نہیں مل رہا تھا. سوچتا تھا کسی وقت اکیلے میں دیکھ لوں, اکیلے میں جا کر میں حملہ کر دوں, اکیلے میں جا کر وار کر دوں, اکیلا غریب نواز سرکار کو پالوں, اکیلے میں جا کر حملہ کر دوں گا تو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. اللہ اکبر, غور کیجئے, رام پرکاش موقع تلاش کرتا رہا. ایک دو دن کی بات نہیں, 2 4 6 دن کی بات نہیں عزیزوں, پورے 12 دن گزر گئے. 12 دن تک یہ موقع تلاش کرتا رہا مگر اسے موقع نہ مل سکا. 12 دن جب گزر گئے پھر اسے موقع ملا. اس نے ایک روز اکیلا سرکار غریب نواز کو دیکھا. حضرت سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کو اکیلا پایا. یہ پہنچ گیا. اللہ اکبر, میرے سرکار غریب نواز اللہ اللہ میں مصروف ہے, سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. جیسے ہی یہ رام پرکاش پہنچا جو کہ اب مسلمانوں کا سہولیہ بنائے ہوئے تھا, مسلمانوں کا بھیس بنائے ہوئے تھا, آپ کا مرید بن کے آیا تھا, سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جیسی پہنچا میرے سرکار غریب نواز نے فوراً فرمایا رام پرکاش آؤ, کیسے آنا ہوا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. جیسے ہی میرے خواجہ نے اتنا فرمایا ابھی یہ گھبرایا, پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سوچنے لگا میں تو یہاں مسلمان کا حلیہ بنا کے آیا تھا, جی میں تو یہاں ان کا مرید بن کے آیا تھا, اور یہاں تو یہ میرا نام لے رہے ہیں. کیا بات ہے, رام پرکاش کیسے آنا ہوا. اتنا سنا حیران, مگر حیرانی اور بڑی جب میرے غریب نواز نے دوسرا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے موقع تلاش کرتے کرتے, موقع نہیں ملا تھا, لو آج تمہیں موقع مل گیا. کیا بات
بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب جیسے اتنا سنا تو اور حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا۔ پھر تیسرا جملہ میرے غریب نواز نے فرمایا، اے رام پرکاش چلو آ ہی گئے، موقع بھی مل گیا تو آؤ آگے، جس کام کے ارادے سے آئے ہو کام اپنا پورا کرو، خنجر تو تمہارے پاس ہے نکالو۔ اتنا سنا تو خنجر نیچے گر گیا اور یہ خواجہ کے قدموں میں گر گیا، گر کے کہنے لگا، اے معین الدین، جب یہاں آپ کی شان یہ، آپ کا مقام یہ، تو آپ کے نانا مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا جب آپ کی شان یہ ہے تو پھر آپ کے پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا علم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا علم کیا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ بولا خواجہ جاسوس بن کے آیا تھا، دل میں کفر لے کے آیا تھا، نکال دیجئے مسلمان بنائیے۔ اب دل میں نور ایمان آ گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جاسوس تھا، قتل کرنے کا ارادہ لے کے آیا تھا، مگر جب مسلمان بن گیا تو میرے غریب نواز سرکار نے اس کا نام رکھا ضیاء الدین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز نے نام رکھ دیا ضیاء الدین۔ آیا تو قتل کرنے تھا، مگر اب اسی کو باڈی گارڈ بنا لیا، محافظ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہر وقت ساتھ حفاظت میں دائیں بائیں، مٹانے والے حیران۔ پتہ لگا، خبر ملی، جسے ہم نے مٹانے قتل کرنے بھیجا تھا وہ تو ان کا ہو گیا، وہ تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا بڑا مسئلہ خراب ہے، کچھ کرو۔ وہ جو تصویر بنائی تھی اس کو جاری کیا، تمام چوکیوں پہ بھیج دیا، سپاہیوں کو دے دیا، کہا پہرا بڑھا دو۔ اب دیکھو مقابلہ، اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنے پرتھوی راج چوہان چلا، اکیلا نہیں 10 راجاؤں کو ساتھ ملا کر، 10 راجاؤں کو ساتھ ملا کر پرتھوی راج مقابلے میں آیا، مگر کیا ہوا؟ پرتھوی راج اور اس کے تمام ساتھی راجا سب کے سب منہ کی کھا گئے، سب کے سب جو ہے تباہ ہو گئے، سب کے سب جو ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ مقابلے میں ٹک نہ سکے۔ جب وہ اتنے سارے مل کر نہ ٹک سکے تو یہ آج کے جمعہ 8 دن والے 2-4 کیا ٹکیں گے؟ کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا مصرع بہت توجہ سے سننا، جی 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 ماشاءاللہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، حق ہے بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز کا مقابلہ کر نہ پایا،
آپ ملتان سے دلی کے لیے نکلے، پہرا لگا ہوا ہے، سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ہر چوکی پہ پہرا ہے، ہر جگہ پہرا ہے، غریب نواز اپنا سفر کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ضیاء الدین دیکھ رہا ہے سارا منظر، کل جاسوس بن کے آیا تھا، آج خواجہ غریب نواز کی کرامتیں دیکھ رہا ہے، آج ضیاء الدین بن کر خواجہ غریب نواز کے کمالات دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک جگہ جب برداشت نہیں ہوا نا تو کہنے لگا اے غریب نواز، ہر چوکی پہ پہرا ہے، ہر جگہ سپاہی ہیں، اسکیچ آپ کا جاری ہو گیا، لیکن پھر آخر یہ آپ کو پکڑتے کیوں نہیں، آخر یہ آپ کو روکتے کیوں نہیں؟ اب سنو میرے خواجہ غریب نواز کا جواب، تاجدار اجمیر نے، ہم سب کے خواجہ نے، ہندوستان کے راجہ نے فرمایا اے ضیاء الدین، یہ تو اللہ کی شان ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے چھپا لیتا ہے۔ حق ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اللہ تعالی جب تک نہ چاہے کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ جب چھپانا چاہے تو کون دیکھ سکتا ہے؟ میرے خواجہ نے فرمایا اے ضیاء الدین، کیا تمہیں یاد نہیں، کیا تم نے سنا نہیں، میرے آقا جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، تاجدار مدینہ جب ہجرت کرنے والے ہیں، اس رات میں کیا ہوا؟ 40 لوگ آئے، دار الندوہ سے نکل کر تلواریں لے کر آئے، اور کس ارادے سے آئے؟ تاجدار مدینہ کو قتل کرنے کا معاذ اللہ ارادہ لے کر آئے، کہتے تھے آج کی رات نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر اللہ کا حکم آ گیا، پروردگار نے حکم فرما دیا محبوب آج رات نکلنا ہے، آج مکہ چھوڑنا ہے، مدینے کو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے میرے آقا امت کے غمخوار، ہم سب کے آقا، اس رات میں بستر پہ علی کو میرے آقا نے سلایا، مولا علی کو سلانے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت نکل پڑے، آقا نے کنکریاں اٹھائیں، قرآن کی آیت پڑھی، کافروں پر ماری، آقا ان کے سامنے سے گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے، ادھر نانا گزر گئے، ادھر نواسا گزر گیا، روکنے والے ادھر بھی تلواریں لے کر کھڑے رہے، روک نہ پائے، ادھر خواجہ غریب نواز گزر گئے، ادھر بھی تلواریں لے کر لوگ کھڑے رہے، ادھر بھی روک نہ پائے۔ اے لوگوں، ہماری تاریخ تو یہ ہے، نہ مکے میں مکے کے کافر روک پائے، نہ ہندوستان میں ہندوستان کے کافر روک پائے۔ آج جتنے بھی کتے بھونک رہے ہیں اچھی طرح جان لے، نہ کل کسی ماں نے کوئی ایسا جنا تھا جو ہمیں روکتا یا اسلام کو روکتا، اور آج بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اسلام کو روک سکے۔ دوستو، دیکھا اپنی ویڈیو کے اندر کیسے ایک مولانا بتلا رہے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی دھرتی کے اوپر قدم رکھا تو راجہ پرتھوی راج نے اس وقت ان کو روکنے کی کوشش کی، اپنے جاسوس کو بھیجا، لیکن جب وہ جاسوس خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ان کو دیکھ کر، ان کی کرامت کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب تو ضرور کریں۔ تب تک ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔